الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شوال المکرم کے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے شوال المکرم کے جتنے بھی جمعہ ہیں ہر جمعۃ المبارک کو یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر خزانوں سے بھر جائیں گے، آپ کے گھر دولت کے انبار لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ اس دن آج میں آپ کے سامنے درود پاک کی فضیلت بیان کروں گی کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں اتارے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ تو ایک شاعر کہتا ہے کہ میری زباں تر رہے ذکر و درود سے، بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول۔ تو فضول گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اور شوال المکرم کا یہ خاص مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کی 10 تاریخ کو امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت دنیا اہل سنت میں انتہائی شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ آپ نے جمعہ کے دن کثرت سے عبادت کرنی ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، سورہ جمعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور وہ میرے بھائی، وہ میری بہنیں جو بے روزگار ہیں آج کے دن یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی ان کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ بے حال ہیں، ان کی پریشان ہیں تو ان کی پریشانی بے حالی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی جائز مقصد چاہتے ہیں تو وہ یہ وظیفہ کریں، یا جو چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو وہ دعائیں اپنی قبول کروانے کے لیے یہ وظیفہ کر لیں۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی مصیبتیں ختم کرنے کے لیے دعائیں مانگتا ہے اس کی وہ مصیبتیں ختم کر لیے جاتی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ آفتوں کے آنے سے پہلے اپنی دعاؤں کو تیار کر لو۔ تو جب مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اس کے لیے کثرت سے دعا مانگا کریں۔ آپ کی دعا ہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کی پریشانیوں کو ختم کر سکتی ہے۔ تو ہم زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتے ہیں، آپ کے سامنے وظیفہ بیان کرتے ہیں کہ آج کے دن آپ نے بلکہ ہر جتنے بھی شوال المکرم کے جمعۃ المبارک ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب ظہر کی نماز ادا کر لینی ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے بٹھائے ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ کہف کی آپ نے تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 30 مرتبہ صرف آپ نے 30 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے، 30 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے، اور پھر سجدے میں جا کر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے اپنے گھر میں رزق کی برکت کے لیے، اگر عورت ہیں تو اپنے شوہر کے رزق کی برکت کے لیے، اور اگر اولاد ہے تو اپنے والدین کے رزق کی برکت کے لیے، اگر بہن ہیں تو اپنے بھائیوں کے رزق میں برکت کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں رزق کے انبار لگ جائیں گے، رزق کی دولت آئے گی انشاءاللہ۔ شوال المکرم کے مبارک مہینے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے۔ تو جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے آج مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ آپ لوگ ضرور اپنا نام کمنٹ میں میسج کریں، ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.